بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن مجاہد قال ذکر عبداللہ رجلا یصوم فلا یفطر ویصلی فلا ینام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انا اصوم وافطر واصلی وانام فمن تبع سنتی فهو منی ومن رغب عن سنتی فلیس منی ان لکل عمل شرہ وان لکل شرۃ فترہ فما كانت فترته الى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غیر ذلك فقد ضل۔ یہ مسند شاشی کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 894۔ مجاہد کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے کے صحابہ میں سے ہیں اور علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی صحابہ میں عام لوگ بھی تھے اور قومی سطح کے زعماء بھی تھے، جیسے سیدنا صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، اور علماء بھی تھے۔ علماء میں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، معاذ بن جبل، یہ بڑے نمایاں لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا جو مسلسل روزے رکھتا اور رات بھر نماز میں مشغول رہتا تھا۔ بہت سے لوگوں کے ہاں جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو ایک طرح کی افراط پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ روزے کی عبادت ہے، اللہ نے تو ایک مہینے کے لیے فرض کی ہے، اس کا کرم ہے، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ چنانچہ مسلسل روزے رکھتا اور رات بھر نماز میں کھڑا رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، میرا طریقہ تو یہ نہیں ہے، میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ تنبیہ فرمائی، فمن تبع سنتی فہو منی، لہذا جو میرے اس طریقے کی پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس میں یہ بتا دیا کہ میں جو دین لے کے آیا ہوں اس دین میں اس افراط کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ دین اس اصول پر دیا گیا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں جس امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو وہ اس دنیا میں رہ کر اس کو برت کر ہونا ہے، لہٰذا جو صلاحیتیں تمہیں دی گئی ہیں ان کو کام میں لا کر بھرپور زندگی بسر کرو، اور اس میں اللہ کو بھی یاد رکھو۔ کوئی کم رکھے گا، کوئی زیادہ رکھے گا، اس کی کم سے کم حد اللہ نے خود مقرر کر دی ہے، زیادہ کو اسی درجے میں ہونا چاہیے جس سے باقی زندگی متاثر نہ ہو۔ چنانچہ اس باب کی جو روایات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ان میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ اعتدال، یہ توازن ہے جس کو پیغمبروں نے قائم کیا ہے۔ وہ دنیا کو چھڑوانے کے لیے یا اس کے ترک کے لیے نہیں آئے، ان کی تعلیم فنا کی تعلیم نہیں ہے، ان کی تعلیم تزکیے اور تہذیب کی تعلیم ہے، چیزوں کو ایک قاعدے میں لانا ہے، حدود میں رکھنا ہے، وہ اس کی تعلیم لے کر آئے ہیں۔ تو اس کو رسول اللہ نے اپنے طریقے سے تعبیر کیا اور فرمایا جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بڑی سخت بات ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ ان روایتوں میں بار بار آ رہی ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اور خیر کے کام بھی پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر کیے جائیں یا اپنے طور پر ان کے کوئی حدود معین کیا جائے یا اپنے واہمے سے یا اپنے تخیلات سے ان میں افراط پیدا کر دی جائے، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔
اسی کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے نا کہ میں نے لوگوں سے جو کچھ مطالبات کرنے تھے یا جو میری دنیا میں انسانوں سے توقعات ہو سکتی تھیں وہ سب میں نے اپنے دین میں بیان کر دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منہ، جو آدمی میرے اس دین کے حدود سے آگے کوئی اور دین تلاش کرے گا یا خود بنائے گا وہ قیامت میں اس سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو دین کے معاملے میں بھی یعنی ایک تو ہے انحراف کر کے آدمی کا فسق و فجور اختیار کرنا، گناہوں کی زندگی بسر کرنا، نیکی اور خیر میں بھی دین کا مطالبہ یہ ہے کہ پیغمبروں سے آگے کوئی اپنے لیے اہداف نہیں مقرر کیے جائیں گے، بس آخری حد وہی ہے۔ تو اس لیے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا کہ جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھو آدمی عمل شروع کرتا ہے، حضور نے فرمایا تو اس میں ایک تیزی ہوتی ہے، یعنی شروع میں نیکی کا جب غلبہ ہوتا ہے تو نیکی کا دورہ پڑ جاتا ہے، اس میں ایک تیزی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرًّا، جو کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان پھر اس کو نبھا نہیں پاتا۔ تو فرمایا کہ اب اس تیزی کے خاتمے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ تیزی پیدا ہوئی، اس کے بعد معلوم ہوا کہ پیغمبر کے ہاں تو اس کی یہ حد ہے، تو فوراً متنبع ہو کر اس حد پر آ گئے، یعنی تیزی کو کنٹرول کر لیا، افراط کو قاعدے میں لے آئے۔ تو کیا ہوا؟ رسول اللہ کے طریقے پر آ گئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تیزی پیدا ہوئی اور پھر اور فلسفوں اور واہموں میں بڑھتی چلی گئی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی پہلی بات کا نتیجہ نکلا سنت، دوسری بات کا نتیجہ نکلا بدعت۔ دیکھیے حضور نے اس کو کیسے بیان کیا ہے۔ یاد رکھو آدمی عمل شروع کرتا ہے تو اس میں ایک تیزی ہوتی ہے جو کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ سو جس کی تیزی بدعت پر ختم ہوئی وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، اور جس کی تیزی سنت پر ختم ہوئی وہ ہدایت پا گیا۔ یہ بڑی ہی عمدہ روایت ہے، اس پر میں نے 2 حواشی بھی لکھے ہیں۔ یہ جو پہلی بات ہے کہ بدعت پر ختم ہوئی، یعنی کسی ایسے عمل میں تبدیل ہو گئی جس کو اللہ نے مشروع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اس کو دین کی حیثیت سے نہیں بیان کیا، جیسے صوفیانہ مذاہب کے اشغال و آداب اور رہبانیت۔ یہی ہوا ہے، نیکی اور خیر کا جذبہ، اپنی اصلاح کا جذبہ جب اپنے حدود خود معین کرنے کے لیے بیٹھا تو صوفیانہ مذاہب میں تبدیل ہوا اور رہبانیت میں بدل گیا۔ وہ ہمارے ہاں بھی ہوا، مسیحیوں کے ہاں بھی ہوا، تو اس سے روکا۔ اور دوسرے پہلو کو بیان کیا کہ جس کی تیزی سنت پر ختم ہوئی، یعنی غلو ختم ہو گیا، معاملہ ٹھیک آہستہ آہستہ اس مقام پر آ گئے جس پر اللہ کے رسولوں نے انہیں رکھا ہے اور اپنے طریقے سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ ان روایتوں میں سنت کا لفظ آیا ہے اور یہ ہر جگہ طریقے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس سے اصطلاحی مفہوم میں سنت مراد نہیں۔ پیغمبروں کا طریقہ یعنی خواہ وہ طریقہ انہوں نے قرآن کی روشنی میں اختیار کیا، خواہ اپنے احکام کی روشنی میں اختیار کیا، ان کا مجموعی طریقہ یا ان کا زندگی گزارنے، زندگی کو دیکھنے کا طریقہ، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں یہ اس اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہے جیسے ہم قرآن کے علاوہ سنت بولتے ہیں۔ تو یہ متنبع رہنا چاہیے کہ جو کسی زبان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ کبھی اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کے عام استعمالات ختم نہیں ہو جاتے۔ چنانچہ اسی لحاظ سے قرآن میں آیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے، وہاں اللہ کی سنت اس کو کہا ہے، تو یہ لغوی استعمال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔